35 سال کا میں نے نہیں کوئی ایک ایسی تقریر کی جس میں کوئی سعودی عرب کی تائید موجود ہو، یا میں نے کہا کہ سعودی عرب سے کوئی ہمیں وہ کرنا چاہیے، وہاں سے کوئی تعلیمات جو آ رئی ہیں. سعودی عرب پر تنقید بھی کی کبھی؟ یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ فرنٹ ڈیسک ہیں ہی سعودی نہیں، عرب؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں میرے اندر، مجھے اس چیز سے وابستگی نہیں. میں کتاب و سنت کا ترجمہ، میں آپ کی بات، میں مسلک اہل حدیث مسلک کی بات، میں مسلک کی بات ہی کر رہا ہوں. میں نے نہیں سنی بات. سر اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ بنی $5 لاکھ، اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ علامہ شہید کو صرف سعودی عرب سے علاج کی آفر نہیں تھی ہوئی. صدام حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے علاج کروا لیں. اس طرح دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی ان کو یہ بات کہی تھی آپ ہمارے یہاں پہ آ کے علاج کروا لیں. کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں گو کے ہمارے مکتب اہل حدیث کے وہ کافی قریب ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے کو اہل حدیث کلیم نہیں کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر پر کسی ملک نے بھی ابھی تک $5 لاکھ ہیڈ منی نہیں رکھی. پاکستان کا کوئی دوسرا عالم مجھے بتا دے جس کے سر پر ایران نے $5 لاکھ رکھا ہو اور جس کا خصوصی طیارے سے بلوا کر شاہی علاج کروایا گیا ہو. سعودی عرب علاج کروا رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو شاہی پروٹوکول نہیں ملتا سعودی عرب میں. مولانا کو شاہی پروٹوکول اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا کا علماء حدیث کو ملتا ہے اس وقت. مولانا کو وہاں سے زیادہ انٹرٹین. مولانا صاحب کے سر پر ایران نے ہیڈ منی رکھی. مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کی بنیاد ان کو یہ بات کہی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میزبان ارشد بٹی کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان میں اہل حدیث فرقہ ایک پراکسی ہے سعودی عرب کی؟ کیا یہ سعودی عرب کا فرنٹ ڈیسک ہے؟ اور کیا اس کا مقصد شیعہ فرقے کا توڑ ہے؟ یہ سوال علامہ ابتسام الہی ظہیر سے کیا گیا تاکہ وہ اس تاثر کی وضاحت کریں کہ آیا اہل حدیث مکتبہ فکر واقعی سعودی عرب کے اثر میں کام کرتا ہے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب نے اس بارے میں کیا جواب دیا. جزاک اللہ خیر. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا، فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا، اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ. دیکھیں، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ کئی لوگوں کا ایک تاثر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے کم از کم ذاتی 15 سال کی عمر سے میدان خطابت کے اندر خود موجود ہوں. 35 سال کا میں نے نہیں کوئی ایک ایسی تقریر کی جس میں کوئی سعودی عرب کی تائید موجود ہو، یا میں نے کہا کہ سعودی عرب سے کوئی ہمیں وہ کرنا چاہیے، وہاں سے کوئی تعلیمات جو آ رہی ہیں. سعودی عرب پر تنقید بھی کی کبھی؟ سعودی عرب کا تنقید کی ہے، بالکل کی ہے. کس معاملے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب ماضی کے اندر کبھی ایسے معاملات آئے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ انہیں بین الاقوامی ایشوز کے اوپر مسلمانوں کی جگہ حمایت کرنی چاہیے، انہوں نے پرٹیکولر نہیں کی، ہم نے کہا کرنی چاہیے انہیں ہر صورت. آپ یہاں تو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مختصر کپڑے پہنے یا حجاب نہ کرے تو فحاشی پھیلتی ہے. یہاں آپ سینما کے، یہاں آپ انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ حامی نہیں ہیں. انٹرٹینمنٹ کی حامی تو ہم پہلے کہتے ہیں، ہم تو کسی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ حامی نہیں جو پبلکلی ہو رہی ہو. تو پبلکلی جو ہو رہی ہے تو اب سعودی عرب میں ہو رہی ہے تو غلط ہو رہا ہے سعودی عرب میں یہ کام. اچھا، یعنی آپ نہیں سمجھتے کہ آپ فرنٹ ڈیسک ہیں سعودی عرب؟ جب ایک چیز ہے ہی نہیں میرے اندر، مجھے اس چیز سے وابستگی نہیں. میں کتاب و سنت کا ترجمہ، میں آپ کی بات، میں مسلک اہل حدیث مسلک کی بات ہی کر رہا ہوں. میں اہل حدیث مسلک کے نمائندگان میں سے، چھوٹے نمائندگان میں کہہ لیں یا کوئی درمیانے نمائندگان میں بھی شامل ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے آج تک کسی بندے کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ سعودی عرب سے یہ بات آئی ہے تو اس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے، یا سعودی عرب یہ کہہ رہا تو یہ کام کر دیجیے. میں نے نہیں سنی. سر اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت، مطلب بادشاہ صاحب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. مطلب اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ بنی $5 لاکھ، اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس بات. علامہ شہید کو صرف سعودی عرب سے علاج کی آفر نہیں تھی ہوئی. صدام حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے علاج کروا لیں. اس طرح دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی ان کو یہ بات کہی تھی آپ ہمارے یہاں پہ آ کے علاج کروا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بطور عالم دین جب انسان ایکسل کرتا ہے اپنی تحریروں کی یا تقریروں کی وجہ سے، تو اس کے محبین کے اندر بہت سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ مختلف مقامات پر سلوک رسوخ رکھتے ہیں. میں اس کی آپ کو حالیہ دور میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں گو کے ہمارے مکتب اہل حدیث کے وہ کافی قریب ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے کو اہل حدیث کلیم نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو بس وہی کہتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے بس کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں.
اور میں کسی مکتب فکر کا بندہ بھی نہیں ہوں. ان کے معتقدین بھی سعودی عرب کے رائل فیملی میں موجود ہیں, ان کے معتقدین مختلف عرب امارات کے اندر موجود ہیں. ان کی ہیڈ منی ایران نے نہیں, آپ کو چھوٹی بات ہوں, ان کے بارے میں بھی اس طرح کی. اچھا آپ ذرا بات سن لیں, انہوں نے جب انگلینڈ جانا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں کے اوپر جو ان لوگوں نے کیا ان میں کچھ مکتب فکر کے لوگ شامل تھے, کیونکہ میرا مزاج عام طور پہ اس طرح کی ان باتوں اتنی گہرائی میں جا کے میں دلچسپی نہیں لیتا, لیکن وہاں پہ مخصوص مکتب فکر نے باقاعدہ طور پر ان کے آنے میں رجسٹ کیا, اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے آنے کے اوپر یعنی جیسے کہتے ہیں سائن کیے, سگنیچرس کیے, اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپلیکیشن جمع کرائی کو یہاں آنے سے روکا جائے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندے کے نظریات کی وجہ سے یا بندے کے افکار کی وجہ سے, معتقدات کی وجہ سے مخالفتیں کئی مرتبہ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں, ان سے جو چونکہ مسیحیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں ریزنٹمنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر پر کسی ملک نے بھی ابھی تک $5 لاکھ ہیڈ منی نہیں رکھی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ان کو سنیں, ان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا, ٹیررزم کو حامی قرار دیا. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, یہ کوئی ایک صورت تو نہیں ہوتی کہ جس کی ہیڈ منی لگے گی صرف وہی ان کو چبھ رہا ہوگا. کئیوں کہیں گے کہ ہم نے اپنے ملک میں اس کو دخل نہیں ہونے دینا, یہ بندہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. مختلف طرح کے ایلیگیشن ہوتے ہیں, مختلف طرح کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کئیوں کو لوگ جیلوں میں پھینک دیتے ہیں. ہماری پوری تاریخ ہے ائمہ دین کی جنہیں جیلوں سے گزرنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیں, ایک نہیں طریقہ ہوتا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا. اس کے اندر کئی مرتبہ آپ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کسی کو آپ یہ ملک بدر کر دیتے ہیں, کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں, کسی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. پاکستان کا کوئی دوسرا عالم مجھے بتا دیں جس کے سر پر ایران نے $5 لاکھ رکھا ہو اور جس کا خصوصی طیارے سے بلوا کر شاہی علاج کروایا گیا ہو. سعودی عرب علاج کروا رہا ہو اور ایران ہیڈ منی رکھ رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو شاہی پروٹوکول نہیں ملتا سعودی عرب میں؟ مولانا صاحب کئی مرتبہ بیمار ہوئے, کبھی نہیں, مولانا نے جانا نہیں گئے, اگر کہیں گے چلے جائیں گے وہ بھی. ان کو مولانا کو شاہی پروٹوکول اس سے زیادہ ملتا ہے جس طرح کا علماء حدیث کو ملتا ہے اس وقت. مولانا کو وہاں سے زیادہ انٹرٹین. مولانا صاحب کے سر پر ایران نے ہیڈ منی رکھی. مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کی بنیاد ان کو یہ بات کہی جائے. میں نے تو مولانا کے پروٹوکول کی بات کی ہے. طاہر الشریف صاحب کو پروٹوکول ملتا ہے سعودی عرب کے اندر, کئی لوگوں کو ملتا ہے سعودی عرب, مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملتا ہے پروٹوکول سعودی عرب میں. تو جو پروٹوکول سعودی عرب میں ملتا تھا آپ کے والد صاحب کو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایران میں کیوں نہیں ملتا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو بتائی, مولانا ایران میں ملتا ہے, چلے یوں ہی بات کر لیتے ہیں. مولانا کو ملتا ہے ایران میں. مولانا صاحب کے سر پر اب اگلی طرف سن لیں بات. اب آپ کو چونکہ آپ نے بات کی تو آپ کو تھوڑی بات بتا دوں. مجھے تو خود ایک دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے آفیشیل لیول کے اوپر. آ چکی ہے؟ بالکل آ چکی ہے. میں کیوں یہ بات آپ کے ساتھ, یعنی میں اونر میں آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ کو دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے, آپ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے بیٹے. ہاں جی. لیکن آپ کے والد کے سر پر انہوں نے $5 لاکھ. میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا مطلب کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں نے پروٹوکول کا جواب دیا آپ کو. پروٹوکول کسی کو کہیں بھی مل سکتا ہے. آپ سمجھتے یہ بڑی بات ہے ہی نہیں. ظاہری بات, اگر میری کوئی علمی صلاحیتیں ہوں گی, میرے میں کوئی گہرائی بات کرنے کی گہرائی ہوگی, تو مجھے دنیا کہیں پروٹوکول مل جائے. کون سی اس میں چمبے کی بات ہے؟ مجھے اپنے ملک میں پروٹوکول ملتا ہے کئی مقامات کے اوپر. میں آپ ذرا سنے بات, میں بنگلہ دیش گیا ہوں, مجھے وہاں بھی کئی جگہ پروٹوکول ملا ہے. مجھے جہاز کے اوپر سے بغیر طور گاڑیاں ریسیو کرنے کے لیے وہاں آتی رہی ہیں. یہی انہوں نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کوئی بنگلہ دیش کا میرا کیا تھا؟ چلو میں مزید آسان کرتا ہوں. کوئی ایسا ملک بتا دیں جس نے آپ کے سر پر $5 لاکھ رکھا. نہیں, یہ تو ایک الگ بحث ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں تو الگ بات ہوتی ہے, تو ایک وقت کی بات ہوتی ہے, کسی وقت کے اوپر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے. لیکن آپ نے جس پروٹوکول کی بات کی, علماء کو کئی مقامات میں ملتا ہے. اچھا, آپ جس لیے بتائیں ذاکر نائک کو دنیا کتنے مقام پروٹوکول ملتا ہے؟ جی, میں نے آپ سے وہ سوال کیا تھا کہ ذاکر نائک کتنے ملک ہیں جنہوں نے ان کے سر پر ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے؟ میرا کئی ملکوں کا داخلہ منع ہے. نہیں, داخلہ منع ہے. اس کا مطلب یہ دیکھو فرق ہے نا کفیت. آپ کا مطلب صرف ہیڈ منی کافی ہوتی ہے, مقدمات ہوتے ہیں, جیلیں ہوتی ہیں, ہیڈ منی ہوتی ہے, اس کے بعد ایکسپیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. کسی کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں, دنیا میں متعدد طریقے ہوتے ہیں. اچھا, آپ بیٹے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی تھی؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتایا بات ہے, تو وہ جانتے ہیں اس بات میں کہ وہ انہوں نے کیوں رکھی. مجھے اس بارے میں اس بات علم نہیں ہے, اور نہ آپ کو یہ بتاؤں, نہ ہی میں اس فیکٹ کو جو ہے اس لیول کے اوپر دیکھ رہا ہوں جس فیکٹ لیول کا اور آگے دیکھ رہے ہیں. یہ میری ایک بات سنائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ بات نہیں ہے, ہم نے بھی سنی ہے یہ بات, لیکن ہمارے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں اس بات کا کہ ان کی فلاں اتنی منی لگائی گئی تھی. مجھے لگتا ہے اچھا ایک نہیں, مجھے میں تو وہ بات ہے جو سچائی ہے. شیعہ فرقے